محترم ناظرین، مسجد کے امام نے لگائی پھانسی۔ افسوس کی بات ہے، اس خبر کو سن کر آپ تعجب کریں گے کہ ایک مسجد کا امام، عالم دین، حافظ قرآن کس طرح پھانسی لگا لی، کس طرح خودکشی کر لی۔ میرے بھائی، ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ان لوگوں تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیے جو علماء کرام کے پیچھے، ائمہ کرام کے پیچھے، مؤذنین کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے رہتے ہیں۔ آج امام صاحب خودکشی کر لیے، کیوں؟ بتائیے، سوچئے ذرا۔ آئیے انہی کے بارے میں گفتگو کرتا ہوں۔ مسجد کے امام نے لگائی پھانسی اور ان کے روم سے ایک خط بھی برآمد ہوئی۔ چائے باسا شہر کے ایک امام نے خودکشی کر لی۔ قرض کی وجہ سے، تنگی کی وجہ سے انہوں نے خودکشی کر لی۔ مولانا شہباز انصاری نے مسجد کے تیسرے منزل پہ خودکشی کر لی، پھانسی لگا دی، اور اس کمرے سے پولیس کو ایک خط بھی برآمد ہوئی ہے۔ پولیس نے اس خط کو مکمل طور پہ پڑھا بھی ہے، اور کیا اس خط کے اندر لکھا ہوا ہے ان کے بارے میں بھی روشنی ڈالیں گے ہم۔ جب امام صاحب فجر کی نماز میں پابندی سے پڑھا رہے تھے، لیکن اسی درمیان فجر میں وہ جماعت سے نماز نہیں پڑھا رہے تھے، لوگوں کو بہت افسوس ہو رہا تھا۔ لوگ تعجب کر رہے تھے کہ امام صاحب فجر میں کیوں نہیں آ رہے ہیں۔ اتفاق کی بات ہے، اس دن مؤذن صاحب نماز پڑھنے کے بعد جب مسجد کے تیسرے منزل پہ جس میں امام صاحب رہتے تھے، حجرے میں، جب مؤذن صاحب وہاں پہنچے، جب ان کی نظر پڑی کہ پھانسی سے لٹک رہے ہیں امام صاحب، یعنی خودکشی کر لی ہے، اور ان کی شریر پھانسی سے لٹکا ہوا جب ان کو نظر آیا تو یہ تعجب کرنے لگے کہ یہ کیا ہو گیا۔ ناظرین، بہت ہی افسوس کی بات ہے، دل دہلا دینے والی یہ خبر آپ کے سامنے میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک خط جو برآمد ہوا، اس خط کے اندر امام صاحب کیا لکھے تھے، آئیے اس کے اوپر بھی روشنی ڈالتے ہیں۔ اس خط کے اندر امام صاحب یہ لکھے تھے، دیکھو میں سوچ سمجھ کر پھانسی لگا رہا ہوں، میں سوچ سمجھ کر غور و فکر کر کے خودکشی کر رہا ہوں، اپنے جسم کو پھانسی کے پھندے پہ میں نے خود لٹکایا ہے۔ کس وجہ سے میں کر رہا ہوں؟ میں مقروض ہو چکا ہوں، قرض میرے اوپر زیادہ ہو گئے، میرے بچے، بیوی، بال بچے، ماں باپ ہیں، قرض کی وجہ سے میں پھانسی لگا رہا ہوں، تنگی کی وجہ سے میں پھانسی لگا رہا ہوں۔ امام صاحب نے خود لکھ کر گئے۔ ناظرین، بھلے امام صاحب یہ بات لکھے ہیں، لیکن امام صاحب تو اس دار فانی سے چلے گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ خودکشی کر لیے، اور وہ دعا کہہ کر بھی گئے کہ دعا کرنا، یہ خودکشی کرنا صحیح نہیں ہے، لیکن میں خودکشی کر کے جا رہا ہوں، میرے طرف سے دعا کرنا، میرے بچوں کے بارے میں بھی دعا کرنا۔ ناظرین، آج امام صاحب اتنی تنگی میں کیوں تھے؟ قرض اتنا زیادہ امام صاحب کے پاس کیوں ہو گیا تھا؟ آج کا مقتدی اگر خیر خواہ بن جائے، امام کا خدمت کرنے والا بن جائے، ارے خدمت تو دور کی بات ہے، امام کے پیچھے نہ پڑو۔ جب تم کسی کو نفع نہیں دے سکتے تو نقصان دینے والے ہوتے کون ہو؟ تمہاری وجہ سے آج امام صاحب خودکشی کر لیے۔ آپ کا بیٹا 80,000 کمائے، آپ کا بیٹا 50,000 کمائے، آپ کا بیٹا 40,000 کمائے، لیکن امام صاحب جو 8,000، 7,000، 10,000 تنخواہ میں رہتے ہیں، ان کے پیچھے آپ پڑے رہتے ہیں، ان کے پیچھے آپ کی نظر ہے۔ امام صاحب کی ٹوپی، امام صاحب کا کرتا، امام صاحب کا چشمہ، امام صاحب کہاں جا رہے، امام صاحب کی گاڑی، ارے جلنے والو، ارے مر جاؤ بیوقوف، امام سے پنگا لے رہے ہو، تمہارا حشر کیا ہوگا پتہ ہے؟ امام سے پنگا لوگے تو تمہاری نسلیں برباد ہو جائے گی، تمہارے نسلیں خراب ہو جائے گی، تمہارا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ امام کے پیچھے پڑھنے والوں، ائمہ کرام کے پیچھے پڑھنے والوں، مؤذنین کے پیچھے پڑھنے والوں، کان کھول کے سن لو، ارے بیوقوفو، جا کر مسجد میں جھاڑو لگاؤ، امام صاحب کو آرام دو۔ ارے امام صاحب اگر فجر میں، عصر میں، مغرب میں نہیں آ رہے تو گھر جاؤ، ہدیہ لے کر جاؤ، تحفہ تحائف پیش کرو۔ حضرت طبیعت خراب ہے، آپ نہیں آ پائے، لیکن یہاں
امام صاحب سسرال گئے ہوئے ہیں، امام صاحب دعوت میں گئے ہوئے ہیں، امام صاحب باراتی میں گئے ہوئے ہیں، امام صاحب کرکٹ کھیلنے وغیرہ وغیرہ، کیا کیا امام صاحب کے بارے میں بول رہے ہو؟ ارے بیوقوف، اپنے نسلوں کی حفاظت کرو، امام سے دعا لو۔ آج ائمہ کرام خودکشی کیوں کر رہے ہیں؟ خودکشی کرنا حرام، بالکل صحیح نہیں ہے۔ امام صاحب نے جو کیا وہ بالکل غلط کیا ہے، میں ان کے قائل نہیں ہوں، لیکن یہ نوبت یہاں تک کیوں پہنچا دیا؟ ہمارے مقتدی حضرات پہنچا دیے۔ ابھی بھی آنکھیں کھولو، جتنے بھی لوگ ائمہ کرام آپ کے گاؤں میں، علاقے میں، شہر میں، آپ کے گھر کے بغل میں جو مسجد ہے وہاں امامت کرتے، ان کی عزت کرو، ان کے لیے فکر کرو میرے بھائی، کہ کوئی علماء کرام، کوئی حافظ قرآن، عالم دین اس طرح کا قدم نہ اٹھائے، وہ آپ کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ میرے بھائی بتائیے، امام صاحب تو اس دار فانی سے چلے گئے، ابھی پوسٹ مارٹم ہونے کے بعد ان کے لاش کو گھر بھیج دیا گیا ہے، کتنا اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہوگا آج؟ اب وہ مسجد کے متولی، مدینہ مسجد کے متولی، وہاں کے لوگ، آپ جاگ گئے ہوں گے۔ آپ جاگو، کیا فائدہ؟ آپ جاگنے سے کیا فائدہ؟ آپ غور و فکر کرنے سے کیا فائدہ جب چڑیا چگ گئی کھیت؟ امام صاحب کو موت کا گھاٹ اتار دیا، اور آپ کہہ رہے ہو؟ اگر میری آواز آپ تک پہنچی ہے اور جہاں کے امام صاحب یہ خودکشی کیے ہیں، اس مسجد کے متولی، وہاں کے لوگ کان کھول کے سن لیں، امام صاحب کے اولاد کو پڑھائے، ان کو تعلیم دے، ان کو پوری زندگی خرچہ دے۔ آپ اگر آپ سچے پکے مسلمان ہیں اور دین کے داعی ہیں اور اسلام کو ماننے والے ہیں، تو امام صاحب کے گھر جا کر ہر مہینہ جتنا تنخواہ دیتے تھے اتنا تنخواہ دو اس کو۔ میرے دوست جتنے احباب میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اتنا شیئر کریں اس ویڈیو کو کہ امام صاحب تک یہ ویڈیو ہماری، ان کے مسلین تک یہ ویڈیو ہماری پہنچے۔ تو ناظرین، لمبی بات نہیں کروں گا، اللہ تعالی حضرت کی مغفرت فرمائے۔